السلام علیکم جی، گڈ مارننگ پاکستان، سر سویرا کے ساتھ میں ہوں آپ کے لیے. آج ہمارے ساتھ جو شخصیات موجود ہیں ان سے میں آپ کا انٹروڈکشن کرواتی جاتی ہوں. سب سے پہلے آج ہمارے ساتھ عمر اعظم خان ہیں، آرکیٹیکٹ ہیں، انٹیریئر ڈیزائنر ہیں. السلام علیکم عمر، بہت شکریہ آج آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو آپ کا ڈریم پروجیکٹ آنے والے دنوں میں کون سا ہے جو آپ خود سے چاہتے ہیں کہ میں اس طرح کی کوئی چیز جو ہے بڑی ساری ڈیولپ کروں؟ ابھی جو ہمارا پروجیکٹ چل رہا ہے اس وقت یہ میگا پروجیکٹس میں سے ایک ہے جو اسٹیڈیم بن رہے ہیں آپ کے پاس قطر فٹ بال کے لیے. ہاں جی، اسٹیڈیم پہ، اور اس کے علاوہ جو میٹروز بن رہی ہیں وہاں پہ، وہ بھی اسٹیڈیم کے حوالے سے ان کو انٹرکنیکٹ کرنے کے لیے. کہاں پہ، کون سا پروجیکٹ؟ ایک قطر میں جو ورلڈ کپ ہونے والا ہے اس کے لیے میٹروز بن رہی ہیں اور ورلڈ کپ کے اسٹیڈیمز بن رہے ہیں. اچھا، ماشاءاللہ جی. ہمارے پاکستانی انٹیریئر ڈیزائنر جو ہیں وہ قطر میں جا کے ایک تو ان کی گراؤنڈ وغیرہ پہ بھی ورک آؤٹ کر رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ میٹرو کے پروجیکٹ. میٹرو میں پورا باقاعدہ انٹیریئر ڈیزائننگ کا کام ہو رہا ہے. صحیح. پلس انٹیریئر میں بہت بڑا میگا. اچھا، مجھے لگتا ہے پاکستان میٹرو میں مجھے گولڈن جوبلی کرنے والے اور اس لیے اب باہر کے لوگ بھی جو ہے ہماری خدمات حاصل کریں. جی بڑا فخر ہے مجھے اور بہت اچھا بھی لگ رہا ہے. مجھے تو خیر عمر کے ذریعے ہی اس انکشاف کا جو ہے وہ پتہ چلا ہے کہ پاکستانی جو ہے باہر جا کر بھی اس پہ ورک آؤٹ کر رہے ہیں، اور ماشاءاللہ اللہ پاک جو اس میں بھی آپ کو کامیابی اور عزت اور ترقی جو ہے وہ موجود ہے. عمر، خوش مزاجی کے حوالے سے ذرا آپ کی بھی میں انپٹ چاہوں گی، کیونکہ آپ کلائنٹ سے بھی مل رہے ہوتے ہیں. کچھ جو ہوتے ہیں لوگوں کا، ویسے میں نے جج کیا ہے، بہت سے لوگوں سے بات ہوتی رہتی ہے، کئی دفعہ غصے میں جو نظر آ رہے ہوتے ہیں وہ ایکچولی ہوتے نہیں ہیں. وہ کہیں نہ کہیں اپنی کنفیوژن چھپانے کے لیے یا اپنے آپ کو کانفیڈنٹ شو کرنے کے لیے وہ غصے کا لبادہ جو ہے اوڑھ لیتے ہیں. اگر اس طرح کے کلائنٹس اگر آپ سے ملے ہوں یا ان سے انٹریکشن ہوئی ہو تو کس طرح سے ان کو ڈیل کرتے ہیں؟ جو زیادہ تر کمرشل لوگ ہوتے ہیں نا، جو زیادہ تر فیلڈ سے جو ہماری فیلڈ سے انٹیکٹ ہوتے ہیں، وہ کچھ اسی طرح کا ہی بہیو کرتے ہیں. صحیح. اصل میں اب یہ فیلڈ کی ضرورت بھی ہے، کیونکہ اگر وہ ہمارے ساتھ یا ہم ان کے ساتھ کمرشلزم سے تھوڑا ہٹ کے بہیو کریں گے تو آگے چل کے پروجیکٹ میں ہمیں مسئلے مسائل آ سکتے ہیں. صحیح. پیمنٹس کے ایشوز ہوتے ہیں اور دوسرے کافی سارے ایشوز لنکڈ ہوتے ہیں، تو وہ اس طرح چلنا پڑتا ہے. تو اب بعض اوقات، بلکہ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ابھی 5 منٹ پہلے بیٹھ کے سارے ہم لڑ رہے ہوتے ہیں اور بریک ٹائم پہ سارے بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں. صحیح. تو وہ ایک اچھی بات ہوتی ہے. اور یہی خوبصورتی جو ہے بچوں کے رشتوں میں بھی میں نے دیکھی ہے کہ وہ پہلے لڑائیاں چل رہی ہیں، طوفان مچا ہوا ہے، اور اس کے بعد کسی نے کسی کو کچھ کہہ دیا تو سارے بچے اکٹھے پارٹی جو ہے وہ ہو جاتی ہے. میرے خیال سے یہ چیز جو ہے وہ لانگ ٹائم ہمیں اپنی لائف میں رکھنی چاہیے، کیونکہ اختلافات ہو سکتے ہیں، اس کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے. بس یہ ریکوائرمنٹ بھی ہے، یہ آپ کا چلنے کے لیے آپ کی فیلڈ کی ریکوائرمنٹ بھی ہے. صحیح. ٹھیک ہے. اور ویسے بھی اگر ہم اس طرح نرم طریقے سے آپس میں چلیں گے تو پھر ہم کام نہیں کر پائیں گے. صحیح. ٹھیک ہے. پھر وہ یاری دوستی والا کہیں نہ کہیں میرے خیال سے آپ بھی سخت رویہ جو ہے اختیار کر لیتے ہیں. آپ کی باتوں سے مجھے اس طرح کی جو ہے وہ کچھ نہ کچھ فیلنگز آ رہی ہے، محسوس ہو رہے ہیں. لیکن آج ہم آپ کو خوش مزاج کر کے بھیجیں گے، کوئی مسئلہ نہیں. دیکھیں کب سے مسکرا رہے ہیں ویسے عمر، ماشاءاللہ، اور اسی طرح سے خوش رہیں اور اپنے کلائنٹس کو بھی اچھے اچھے طریقے سے جو ہے ہینڈل کرتے رہا کریں. لیکن کہیں نہ کہیں میرے خیال سے ایشوز آتے ہیں. اگر کھلا گھر اگر آپ کیا آفس ڈیزائن کریں گے تو اس کا امپیکٹ آتا ہے کہ سب کام رہتے ہیں، خوش مزاج رہتے ہیں، اور لوگوں کا آفس میں رہنے کو بھی دل کرتا ہے. اور اگر بہت ہی کوئی تنگ جگہ ہو، اندھیرا ہو، تو ہر ایک کا دل گھبرا رہا ہوتا ہے. میرا تو خاص طور پر گھبراتا ہے ایسی جگہ پہ. کی بات نہیں ہے، بیسیکلی انٹیریئر ڈیزائننگ کی بات ہو رہی ہے تو زیادہ تر کمرشل اسپیسز ایکسپینسو ہوتی ہیں، تو چھوٹی جگہ پہ ہمیں گزارا کرنا پڑتا ہے. تو اب ہم نے اس کو اس طریقے سے ڈیزائن کرنا ہوتا ہے کہ وائڈ فیلنگ آئے. وائڈ فیلنگ کے لیے آپ لائٹ کلرز یوز کرتے ہیں. اچھا، آپ زیادہ تر آفیسز وغیرہ کو ڈیزائن کر رہے ہیں؟ ہم آفیسز وغیرہ بھی ڈیزائن کرتے ہیں، گھر وغیرہ بھی ڈیزائن کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہم کمپیوٹر اینیمیشن گرافکس بھی کرتے ہیں. صحیح. اس کے علاوہ جو ہے پاکستان بیم کونسل کا میں پریزیڈنٹ بھی ہوں. یہ ایک نئی ٹیکنالوجی ہے، بلکہ ایک مینجمنٹ سسٹم ہے. اس کو پاکستان میں نے ہی انٹروڈیوس کروایا ہوا. صحیح. اور 7-8 اس میں کیا ڈیٹیل، اس کا کیا ڈیفرنس ہے؟ اس کا ڈیفرنس کوئی نہیں ہے، یہ بیسیکلی ایک مینجمنٹ سسٹم ہے اور ریلیٹ کرتا ہے ہماری اسی فیلڈ سے، آرکیٹیکچر، انجینئرنگ اینڈ کنسٹرکشن، ایوری تھنگ سے. اس کا اگر ہم صحیح طریقے سے استعمال کریں تو وی کین ریڈیوس دا پروجیکٹ کاسٹ اپ ٹو 30%. اچھا، اپ ٹو 30%. تو یہ نئی ٹیکنالوجی ہے. تو ہم پاکستان میں تقریباً 8 سال سے میں پڑھا بھی رہا ہوں. میں 10 سال ہو گئے میں سے پڑھا بھی رہا ہوں. میں صحیح کام بھی کر رہا ہوں، اویئرنیس بھی کریٹ کر رہا ہوں. تو پرائیویٹ سطح پہ اس کو پذیرائی ہے، لیکن سرکاری سطح پہ اس کو اتنی پذیرائی نہیں ہے. کیونکہ ماشاءاللہ آپ 8 سالوں سے ایفرٹس اس پہ کر رہے ہیں، تو اگر اور بھی آگے اللہ پاک اس میں آپ کو کامیابی بتا کرے اور گورنمنٹ لیول پر بھی آ جائے.
وہ گورنمنٹ لیول پہ اس لیے نہیں آ پاتی کہ مے بی ان کی کرپشن بس رہنے دے، پھر وہی بات ہوگی مجھے کیوں نکالا والی، ہم اس پہ نہیں جائیں گے. ہم نے آج سنڈے کو اچھی اچھی گفتگو کرنی ہے، ہنسنا ہے، مسکرانا ہے، خوش مزاجی کا جو ہے اظہار کرنا ہے، پھر اس پہ جو ہے وہ حب الوطنی سی جاگ جاتی ہے تو میں ذرا تلخ مزاج ہو جاؤں گی. مجھے مت لے کے جائے کرپشن کے حوالے سے بات نہیں ہوگی. سے نو ٹو باقی کرپشن. انٹرنیشنل لیول پہ ہمارے پروجیکٹ چل رہے ہیں، قطر میں اس وقت ہمارے پروجیکٹ چل رہے ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ. انٹیریئر ڈیزائننگ اور پلس اچھا یہ بھی میں آپ سے ہاں ضرور جی جانوں گی، میرے خیال سے ہمارے جو ناظرین ہیں اس وقت دیکھ بھی رہے ہوں گے ان کو بھی بہت انٹرسٹ ہوتا ہے کہ پاکستان سے باہر جاتے ہیں تو ڈفرینٹ سیٹ اپ مل رہا ہوتا ہے، آفس کی سیٹ اپ بہت اچھے لگ رہے ہوتے ہیں، وہ کس طرح سے ممکن ہوتا ہے وہ بھی عمر سے ہم دیتے ہیں. آپ سنڈے کے دن آج ہم نے آپ کو بلوا لیا ہے، بہت شکریہ کہ آج آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. انٹیریئر ڈیزائننگ بہت ہی مطلب آئیڈیلائز بھی کرتے ہیں ہر وقت. میرے خیال سے انٹیریئر ڈیزائنر کا تو مائنڈ چل رہا ہوتا ہے، اگر آپ ٹریول بھی کر رہے ہوں، کچھ دیکھ بھی رہے ہوں، کسی سے گفتگو بھی کر رہے ہوں، تو ایک آبزرویشن میرے خیال سے آپ کے اندر رہتی ہے کہ کہاں پر کس طرح کی کریٹیوٹی جو ہے وہ یوز کی گئی ہے. ہاں جی بالکل ایسے ہی ہوتا ہے. ایکچولی انٹیریئر ڈیزائنر وغیرہ آرکیٹیکچر وغیرہ یہ اٹس لائک این آرٹسٹ. یہ جب بھی کہیں بھی جا رہے ہوں گے، کوئی بھی چیز دیکھ رہے ہوں گے تو اس کے بیک گراؤنڈ میں کوئی نہ کوئی ایسی چیز چل رہی ہوگی صحیح کہ اس کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے، یا کوئی چیز بیٹر ہے تو اس کو کیسے کسی پروجیکٹ میں امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے. اور کوئی سوال اگر کوئی کر رہا ہوگا، اس کا سوال کے بیچ میں سے اگر کوئی پوائنٹ نکل آیا، وہ سوال اب سمجھ نہیں آئے گا، پہلے وہ چیز ریزالو کرنا شروع کر دیں گے کہ یہ اس کے سوال کا جواب کیا ہو سکتا ہے، اس کو کیسے ہم بیٹر، جس سے کلائنٹ آپ کا سیٹسفائیڈ بھی ہو، اس کی ریکوائرمنٹ کیا ہے. کئی دفعہ وہ اپنا پراپرلی جو کہتے ہیں نا مدعا رکھ نہیں پا رہے ہوتے، سوال اپنا ایکسپلین نہیں کر پا رہے ہوتے. ہاں وہ ہم انڈرسٹینڈ کر جاتے ہیں کیونکہ زیادہ تر لوگ لے مین ہوتے ہیں. دے آر ناٹ ان ڈیپتھ ڈیٹیل آف دا انٹیریئر ڈیزائننگ اور سم تھنگ لائک دس. سو وی انڈرسٹینڈ بیٹر وٹ دے آر ٹرائنگ ٹو سے، وٹ از دیئر ان مائنڈ. سادے لوگ کی ہوتے ہیں نا ہماری طرح کی، جس طرح کی میں ہوں. اگر مجھے کوئی ڈیکوریشن کسی روم کی چاہیے ہوگی تو میں صرف تصویر ہی دکھا سکتی ہوں کہ اس طرح کا بنا دیجیے گا مجھے. ہاں پھر اس کے بعد ہم کچھ کوشچنس کرتے ہیں، کچھ اور اس سے میں بیٹر آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں. پھر کچھ ان کو ڈیموز وغیرہ دکھا دیتے ہیں تو ہمیں بیٹر آئیڈیا ہو جاتا ہے ان کی سائیکولوجیکل تھنکنگ وغیرہ، کیا کلرز ایوری تھنگ. اچھا سائیکولوجیکل اور انٹیریئر کا آپس میں کتنا کنیکشن ہوگا؟ بیکاز میرے خیال سے اگر بہت ہی ڈپریس یا ڈارک قسم کے گھر بن جاتے ہیں تو وہ کہیں نہ کہیں آپ کی پرسنالٹی پہ بھی انفلوئنس کرنا شروع کر دیتے ہیں. جی ہر قسم کا کلر کا ایک ڈفرینٹ سائیکولوجیکل امپیکٹ ہوتا ہے، ہر قسم کی پرسنالٹی کا ایک ڈفرینٹ سائیکولوجیکل امپیکٹ ہوتا ہے. تو ایک بندے کی سوچ کو دیکھ کر، ان کے بیک گراؤنڈ کو دیکھ کر، وہ کیا چاہ رہا ہے وہ دیکھ کر، تو پھر اس طریقے سے ہم کلر تھیم وغیرہ ڈیفائن کرتے ہیں. صحیح. تاکہ ان کے موڈ کو بیٹر بنایا جا سکے. صحیح. بیکاز کلر کین چینج یور موڈ. صحیح. ٹھیک ہے، یہ ان کو ہارش بھی کر سکتے ہیں، ان کو سافٹ بھی کر سکتے ہیں. صحیح. اور اس تھراپی کی اور بھی ڈیٹیل جانیں گے، کچھ اور بھی آئیڈیاز جو میرے میں موجود ہیں. انسانیت کی بہتری کے حوالے سے ہم نے بات کی، لیکن انسانیت اس دنیا میں رہنا کیسے ہے، خوبصورتی سے وہ عمر ہمیں آج بتا بھی رہے ہیں اور ان سے ہم بہت کچھ جو ہے وہ سیکھ بھی رہے ہیں. کوئی عمر ایسا پروجیکٹ جو آپ نے بالکل اپنا بیبی پروجیکٹ نہیں کہتے، اس حوالے سے بتائے گا کہ کون سا تھا اور اس میں آپ نے کتنا آپ کو ٹائم فریم ملا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان میں جو انٹیریئر ورک ہو رہا ہے، پاکستان سے باہر جا کر بھی یقینی طور پر آپ نے بھی اگر وزٹ کیا ہوگا تو کس طرح کتنا ڈفرنس لگ رہا ہوتا ہے، اور ان پروجیکٹس کو کیا آپ نے پاکستان میں بھی آگے چل کر امپلیمنٹ کیا ہے؟ جس لیول کے پروجیکٹ باہر ہو رہے ہیں اصل میں ان کے پاس سرمایہ کی کمی نہیں ہے. ہاں یہ تو ہے. یہ بہت بڑا ڈفرنس ہے یہاں پہ اور وہاں پہ. وہاں پر 10 گنا کاسٹ بھی آ رہی ہے، وہ نہیں رکتے ہیں. اچھا آپ مختلف قسم کے آپشنز بنا کے دیتے ہیں اپنے کلائنٹ کو کہ اس بجٹ میں اتنا ہو سکتا ہے اور یہ میکسیمم چیزیں ہو سکتی ہیں؟ ہاں جی، جو بھی ہم ان سے کوشچن کرتے ہیں اس کے حساب سے ہم آئیڈیا لگا کے پھر ان کو آپشنز بنا کے دیتے ہیں. پھر وہ اس میں سے چوز کرتے ہیں، پلس اس میں کوئی کمی پیشی ان کی طرف سے ہے تو وہ بھی ان کا آئیڈیا لے کے تو دوبارہ سے ان کو امپلیمنٹ کر کے دکھاتے ہیں ان سافٹ شیپ یا کمپیوٹر گرافک کی شیپ میں. تو پھر اس طریقے سے فائنلائز 2-4 میٹنگ کے بعد ایک چیز فائنلائز ہوتی ہے. صحیح. اور اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو ہم دے رہے ہوتے ہیں وہ اس سے بالکل ڈفرینٹ ہو جاتی ہے. صحیح. اچھا کوئی ایسا پروجیکٹ ہے جو آپ نے بڑا ابھی تک آئیڈلائز کیا ہو کہ یہ پروجیکٹ جو ہے یہ میں بہت ڈیٹیل میں کروں گا؟ جیسے مجھے تو آج کل خیر میں ڈاکومنٹریز دیکھتی رہتی ہوں، اہرام مصر جو ہے اس پہ بڑی خیر میں انٹیریئر نہیں ہوں تو میں اتنا ڈیٹیل ورک نہیں سمجھ سکتی، لیکن اس کے بارے میں بھی بڑا کہا جاتا ہے کہ وہ اتنے سالوں کی سالوں کے تسلسل میں جو تھا وہ کمپلیٹ ہوا تھا اور ممکن نہیں تھا وہ اتنے بڑے بڑے سلیبس جو ہیں وہ ایک جگہ سے لا کر آپ وہاں پر اس کو رکھیں. تو اس کی ڈیزائننگ کیا بہت ہی ڈیفیکلٹ ہے؟
اس کے اوپر بھی کافی زیادہ تھیوریز ہیں. جو سب سے زیادہ تھیوری اس وقت مانی جا رہی ہے وہ اسٹیبلش ہوئی ہے. وہ انہوں نے سارا طریقہ آپ دیکھیں اگر انٹرنیٹ پہ جا کے تو انہوں نے سارا اس میں بتایا ہے کہ پتھر کیسے آئے, انہوں نے کیسے اس کو تراشا, کیسے اوپر لے کر گئے. اس وقت تو یہ چیزیں نہیں تھی اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جانے کی. وہ لے کر جانے کے لیے وہ سارا انہوں نے بتایا ہے کہ انہوں نے نہریں بنائی, نہروں میں پتھر انہوں نے ٹریول کروائے. صحیح. ٹھیک ہے. اور پھر وہ چونے کا پتھر ہوتا تھا, اس کو کاٹتے کیسے تھے, چونے کا جو حصہ پانی سے باہر رہ جاتا تھا وہ اس کو کاٹ لیتے تھے اور پتھر کو اس طریقے سے شیپ اپ کر کے پھر انہوں نے ایک سلوپ بنائی تھی, سلوپ بنا کے اس سے ڈریگ کرتے تھے اوپر پتھر کو. پھر کچھ پتھر کیا انہوں نے پیرامڈ کے اندر ہی ایک کینالز بنائی تھی, اس سے اس میں وہ پانی بھرتے تھے اور پتھر کو اوپر لے کے جاتے تھے اور یوں ہی اوپر جا کے رکھتے رہتے تھے, آہستہ سے نیچے آتے رہتے تھے. صحیح. تو وہ پوری ایک ڈاکومنٹری آپ دیکھیں گے تو آپ کو انڈرسٹینڈ ہوگی. صحیح. اور سب سے بہتر یہی ایک جو لیٹسٹ آئی ہے وہی سمجھ میں آتی ہے بات. تو باقی اس وقت جب ٹیکنالوجی کم تھی تو اس وقت مین پاور زیادہ یوز ہوتی تھی, مین پاور زیادہ یوز ہوتی اور مینولی سارا اس کو مینیج کرنا پڑتا تھا, وہ بہت زیادہ مشکل کام تھا, اس وجہ سے سالوں لگ جاتے تھے. صحیح. اتنی دور سے ایک چیز ٹریول کر کے لے کر آنا, اس کو امپلیمنٹ کروانا اور ہر چیز.